وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 9-10 حصہ سوم، درس نمبر 12-27. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ والے نہیں بننا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور یہ بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. مضمون ہو رہا ہے سامنے اکرام بنیادی طور پہ قرآن کا، کہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. دیکھیں، تھوڑا سا تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کروں گا سیدھے راستے پہ. انسان دنیا میں آیا ہے، اس کے سامنے راستے بہت ہیں زندگی گزارنے کے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بھی دے دیا ہے. ایک جو منزل ہے، دیکھیں راستہ منزل تک جاتا ہے اور انسان پہلے منزل کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس راستے کو ڈھونڈتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے یعنی پنڈی میں میرا کام ہے، اسلام آباد میں یا پنڈی میں میرا کام ہے، اور اب میں جب نکلتا ہوں تو مردان سے مثال کے طور پہ، تو میرے سامنے ایک راستہ گیا ہے سوات کو، ایک راستہ گیا ہے چارسدہ کو، ایک گیا ہے پشاور کو، ایک گیا ہے سوابی کو. تو پھر میں راستے کی تلاش بعد میں کروں گا، پہلے تو منزل کا تعین ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے
کہ ہم نے بغیر منزل کا تعین کیے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس میں یعنی سوچ سمجھ کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم، اپنی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے۔ انسان اپنی حقیقت سے نہ آگاہ ہے، نہ آگاہ ہونا چاہتا ہے، اس نے ظاہر کو اپنے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک آپ کو اس کے ظاہر کی فکر ہوتی ہے۔ مجال ہے کہ بچے کے باطن کے متعلق آپ کو سوچیں، کیوں کہ آپ خود باطن سے لا علم ہیں۔ ایسے یہ سلسلہ چلا رہے، ہمارے آباء و اجداد اپنے باطن سے غافل تھے، ہمیں بھی نہیں بتایا انہوں نے کہ تم کون ہو، تمہاری منزل کیا ہے، نہیں بتایا۔ جن کو بتایا ہے ان سے تو میں باتیں نہیں کر رہا۔ ہمارے آباء و اجداد غافل تھے، اور ہم آباء و اجداد نے ہمیں بتایا نہیں، یعنی ایک تو ان کی غلطی ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، لیکن پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تمہیں میں نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اور سوچنے کے لیے دل دیا ہے، لیکن ہم نہ آنکھوں سے کام لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں اکثر ابھی تو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا، پہلے ناولوں کا بڑا دورہ ہوتا تھا، ناول، قصے، کہانیاں، لائبریریاں ہوتی تھی بھیا 2 پیسے میں کتاب ملتی تھی، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے۔ میں بات کر رہا ہوں 60s کی، 70s کی لائبریریاں ہماری۔ میں مردان میں جہاں رہتا تھا اس کے بازار میں 2 لائبریریاں تھیں، 2-3 لائبریریاں تھیں، اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس لائبریری میں کیا کوئی دین کی کتابیں تو نہیں تھی، یہی قصے، کہانیاں، ابن صفی کا ناول، اور یہ جاسوسی ناول، اور یہ ڈائجسٹ آپ دیکھ لیں، خواتین کا ڈائجسٹ، اور مختلف قسم کے ڈائجسٹ، رسالے، ڈائجسٹ۔ اور آج کل تو آپ کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے، تو آپ تو موبائل پہ پھر متوجہ۔ اب موبائل پہ آپ دیکھ لیں، آپ لوگ کیا دیکھتے رہتے ہیں؟ کوئی خواتین جو ہے بس کھانے پکانے کی شوقین ہیں تو وہ کھانے کی ترکیبیں، کوئی کچھ، کوئی کپڑوں کی سیل کی دیکھتی رہتی ہیں، کس پہ، کہاں پہ سیل لگی ہے، کون سے سٹور پہ سیل ہے، اور اپنی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ سوچ سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہے، اور نہ ہم سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم جانوروں کی طرح بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں رات کو اکثر واک پہ جاتا ہوں، راستے میں کچھ کتے ہوتے ہیں، آوارہ کتے، لاوارث کتے، تو وہ بس پڑے رہتے ہیں رات کا وقت۔ اس دن میں جا رہا تھا، 2-3 کتے سو رہے تھے اور ایک بیچ میں مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ تو خیر میں آپ کو یہ حالت بیان کروں، اب وہ ان کا کوئی والی وارث تو تھا نہیں، اور وہ یعنی زندگی بس کیا ان کی زندگی ہے، کتے کی کیا زندگی ہے؟ تو کوئی اگر اس سے کام نہ لے تو پھر اس کی کیا زندگی ہے؟ لوگ رکھتے ہیں کچھ کام کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، وہ میں بات نہیں، آوارہ کتے۔ نہ گھر کے، نہ گھاٹ کے، دشمن اناج کے۔ دیکھیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، لفظی جو دونوں آیات کا ترجمہ بالکل واضح ہے، اور میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں، جب آپ عقل اور فکر سے کام نہیں لیں گے، سوچیں گے، سوچ سمجھ کے بغیر زندگی گزاریں گے،
تو لازمی آپ کی نظر تو ظاہر پہ پڑے گی، اور پھر آپ ظاہری کے دیوانے ہو کر زندگی گزار دیں گے۔ آج دنیا، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، چھوڑیں ہندوؤں کو اور وہ عیسائیوں کو اور یہودیوں، مسلمان آج دیوانے ہیں دنیا کے۔ آپ دیکھ لیں سارا آپ کا ارد گرد کا ماحول دنیاوی مفادات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، سارے فیصلے ہمارے مفادات، دنیا کے مفادات کے تحت ہوتے ہیں۔ ہو تو بہرحال سوچنا چاہیے ہمیں۔ اچھا، میں یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا راستہ، سیدھا راستہ، ہمیں آج کے 2021 کے مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہو بھیا؟ سیدھے راستے کی ہمیں کیا طلب ہے؟ قرآن سے تو ہم لا تعلق ہیں، قرآن سے جو تعلق ہے وہ آپ کو معلوم ہے، صرف ناظرہ خاتون خانہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا میاں بس جلدی جلدی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن میں لکھا ہے کہ تم سلوک کر، لکھا ہوا ہے کہ تم ایسے سلوک کرو، محمد رسول اللہ نے طریقہ بتایا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نفس، ہمارا معبود ہمارا نفس ہے، خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ جو اصل معبود ہے وہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ یہ گھر کی میں مثال اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ ایسا ہی ہے، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، آپ تو قرآن کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ اس راستے پر وہ لوگ چلیں گے جن کی منزل اللہ ہوگی۔ دیکھیں، یہ میں جذبات سے کام نہیں لے رہا، میں صرف آپ کو سیدھی سادی بات بتا رہا ہوں۔ قرآن کو تو ہم نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ قرآن سے آپ کا بس واجبی سے تعلق ہے، بس ختم بات۔ قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اب قرآن تو ایک سیدھا راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے پر وہ چلیں گے جو اللہ کے دیوانے ہیں۔ دنیا کے دیوانے اللہ کے راستے پر کیوں چلنے لگے؟ اس بات پہ آپ سوچیں نا، دنیا کے دیوانے اللہ کے راستے پر کیوں چلنے لگے؟ ہم تو سب دنیا کے دیوانے ہیں اور دنیا کے راستے پر چل رہے۔ میں یہاں رک جانا چاہتا ہوں، آپ اس بات پہ سوچیں، سوچیں گے اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے، مجھ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ آپ سے میں کسی چیز کا طلبگار ہوں۔ میرا رب تو اللہ ہے، تو آپ سے تو کوئی طلب نہیں ہے میری، تو میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے سیدھے راستے پر چلیں، اور قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا یعملون الصالحات۔ دیکھیں، مومنین اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، یہ ہمیشہ قرآن میں اکٹھے آتے ہیں۔ صرف نام کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی نام کا دعویٰ تو آپ کو تو اس کی پھر ثبوت دینا پڑتا ہے۔ یہ تو میں کافی مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ لپ سروس تو کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ جا کے 50 لاکھ کا ایک گھر پسند کر لیتے ہیں، مالک سے کہتے ہیں مجھے پسند آ گیا، مجھے دے دو، تو وہ آپ کو دے دے گا۔ کچھ اور آپ کو اس کو پیمنٹ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، ایک دمڑی بھی نہیں دیا آپ نے۔ تو جنت کی تو بھیا قیمت ہے، جنت کی قیمت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کو لے لیں، اور اللہ کی مرضی قرآن میں ہے۔ مختصر بات ختم ہے۔ قرآن سے آپ اپنا تعلق دیکھیں کہ آپ کا قرآن سے تعلق کیا ہے۔ کیا آپ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزار رہے ہیں یا رہی ہیں؟ اگر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصود بھی دنیا ہے، آپ کو محبوب بھی دنیا ہے، آپ کو مطلوب بھی دنیا ہے۔ قرآن سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل ہوتا
تو پھر آپ قرآن سے روشنی لیتی یا لیتے اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر اور طریقے پر آپ زندگی گزارتے، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ بہت میں افسوس کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ معاشرہ دنیا دار معاشرہ ہے، یہ غافل معاشرہ ہے اور غافل رہنا چاہتا ہے۔ میرے اپنے تجربے میں بات ہے، میرے ارد گرد یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ بیعتیں کر لیں، پھر بیعتوں کے تقاضے تو نہیں پوری کرتے، برائے نام بیعت، جذباتی طور پہ بیعت کر لی، پھر یہ جا وہ جا۔ تو مرشد کا کام تو رہنمائی ہے، آپ رہنمائی لے نہیں رہے۔ رہنمائی تب لیں گے آپ جب آپ طالب مولا بن جائیں، آپ تو طالب دنیا ہیں، تو ایسے مرشد کی محفلوں میں حاضری کا کیا فائدہ؟ یہ بات بھی تو ہے نا۔ مرشد تو آپ کو قرآن کا راستہ بتاتا ہے، اگر وہ قرآن سے آپ کو آگاہی نہیں دے رہا تو وہ مرشد ہے نہیں، کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ ہاں خیر، زیادہ میں اس موضوع پہ کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے، اور بالکل سیدھا راستہ ایک راستہ ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اب اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں، ہماری منزل تو ظاہر ہے، دنیا ہے۔ ہمارا یوم آخرت پر یا جزائے اعمال پر ایمان نہیں ہے، اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، جو ظاہر کا فائدہ نظر آ رہا ہے اسی کے ہم دیوانے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت پر یقین ہمارا نہیں ہے، کم از کم اس معاشرے کا نہیں ہے، یہ تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کو تو اس نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ دین، ہم جو دین پہ عمل پیرا ہے نا، وہ دراصل دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، چونکہ ہم ایک بظاہر لپ سروس کرنے والے معاشرے کا حصہ ہیں، چونکہ یہ معاشرہ مسجدیں بنا رہا ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ نماز کے لیے جا کے دکاندار بیٹھا ہوا ہے، گاہک ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ چلا جاتا ہے، ریفریش ہو کے آ جاتا ہے، وضو کر لیتا ہے اور تھوڑی ورزش ہو جاتی ہے مسجد میں، باقی تو نماز ہمیں فائدہ نہیں دے رہی۔ دیکھیں، دین، آج دین کے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں، کیونکہ وہ کام بغیر کسی نیت کے ہم کر رہے ہیں، اور ظاہری اپرالو اسے ہم کہتے ہیں، اپرالو طور پہ کر رہے ہیں۔ نماز میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، لیکن آپ تو سیدھے راستے سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ اللہ تو آپ کی منزل ہے نہیں، اور آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں اہدنا صراط المستقیم پڑھتے رہتے ہیں، تو فائدہ کیا؟ یہ نہیں، دیکھیں، نماز کا پھر ایک تقاضا ہے، نماز کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان بھی کریں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ سجدہ ہم نے کیا ہوا ہے ظاہری مفادات کے سامنے، مسجد میں آ کے آپ ماتھا ٹیک دیتے ہیں اللہ کے، یعنی زمین پر ماتھا ٹیک دیتے ہیں، اللہ کے سامنے تو آپ نہیں ٹیکتے۔ یہ ساری اپرالو چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ سجدہ تو ہم نے ظاہری مفادات کو کیا ہوا ہے، سجدہ جھکے ہوئے ہیں، ظاہر کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے نہ ہم جھکے ہیں نہ ہم جھکنا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ بھی ذرا آپ غور کریں۔ ہر شخص ہم میں سے
یعنی فرعون، یعنی اپنے آپ کو اس نے خدا بنا لیا ہے، نفسانی خواہشات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہمارا مدعا ہے، ظاہری مفادات کے ہم پابند ہیں اور اسی کے ہم تابع ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں عمل صالح پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں سامعین کرام، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں عمل صالح کیا ہے؟ سیدھا راستہ، یعنی یہی ایک آیت ہے، اس پہ سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن سیدھا راستہ بتا رہا ہے، جو سیدھے راستے پر چلے گا اس کا عمل صالح ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑا، اب اس کے یہ ہر معاملے میں رہنمائی لے گا اللہ سے، اس کے رسول سے۔ قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، رسول اس راستے پر چلنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ قرآن اور سنت، عام طور پہ آپ سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال، کہ میں تو جا رہا ہوں، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ کتاب اللہ و سنتی، قرآن قانون ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو دیکھیں قرآن تو سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اب اس پر وہ چلے گا جس کی منزل اللہ ہے۔ مجھے کچھ اپنے یعنی جذبات میں تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے، میں جذبات کم کر دیتا ہوں، میں آپ کو جذباتی بات نہیں بیان کر رہا، بالکل آہستگی سے ٹھنڈے طریقے سے آپ کو میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کو، کیونکہ آپ نے جانا اللہ کے پاس ہے، آخرت ضرور ہوگی، آخرت میں آپ کو آپ کے اعمال کے اچھے یا برے نتائج کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ ہم اس وقت دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے راستے پر ہیں، شیطان کے راستے پر ہیں۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی۔ ہماری زندگی نافرمانی سے بھرپور ہے۔ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، نہ قرآن اور نہ نبی کا طریقہ۔ آپ دیکھ لیں ہمارا تو عام مسئلہ یہ ہے، پوری قوم 1 ارب 50 کروڑ جو مسلمان ہیں، ان کا طریقہ دنیا کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، خواہشات نفس کے ہم تابع ہیں، خواہشات نفس ہی ہمارا معبود ہیں۔ ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اللہ نہ ہماری منزل ہے اور نہ ہم اس کو منزل حیات، مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، چاہتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ اور کیا میں امتی نہیں ہوں؟ امتی ہوں، نعتیں بھی آپ نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو زبان سے کہنے سے تو کوئی امتی نہیں بنتا، آپ امتی ہیں، لیکن آپ امت دعوت میں ہیں، آپ نے رسول کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، نہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، امت اجابت نہیں ہے۔ خوشخبری مومنین کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین نہیں ہیں ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ ہم مومن نہیں ہیں، ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ہماری تو منزلی بھٹک گئے ہم راستہ، اور ہم تو دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، 100 باتوں کی ایک بات، اور نہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، دین اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے تیار نہیں، دین میں مکمل داخلے کے لیے تیار نہیں، واجبی سے کام ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے، واجبی سے کام۔
کیا ہمارے، ویسے ایک بات کروں، ہمارے ملک میں یہ فلمیں بن رہی ہیں، ٹی وی پر ڈرامے بن رہے ہیں، خواتین اس میں کام کر رہی ہیں، کیا خواتین کو اس بات کی اجازت ہے جو وہ کر رہی ہیں؟ کیا خواتین ناچ رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں ملکہ ترنم بن کے؟ اور کس طریقے سے ملکہ ترنم ہے، اور آپ انہیں کیا کیا پرائڈ آف پرفارمنس دے رہے ہیں۔ یعنی آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے وہ ظاہر کے جو دنیا کے ٹٹو ہیں ان کو آپ دیتے ہیں۔ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، شہنشاہ غزل، پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں کے رویے ہیں، لیکن ہمارا رویہ جو ہے مومنانہ کردار نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ خوشخبری جنت کی ہمارے لیے نہیں ہے، اجر کبیر ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ بنیادی چیز جو ہے وہ آخرت پر یقین ہے، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ہمارے اعمال چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ نو آخرت، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے چھوٹوں کو دیکھ لیں، اپنی بیوی کو دیکھ لیں، اپنے شوہر کو دیکھ لیں۔ آخرت پر تو ہماری تو باتیں آخرت کی نہیں ہیں، ہمارا تو دنیا سے بس ایک واسطہ ہے، دنیا دنیا اور دنیا، آخرت نو، آخرت نہیں۔ بہرحال میں عمل صالح کی بات کروں، دیکھیں عمل صالح کون کرے گا؟ مومن۔ عمل صالح اگر مومن نہ کرے تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ایمان باللہ شرط ہے، ایمان بالرسول، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، یہ تینوں ایمان ہمیں حاصل نہیں ہے، اور نہ ہم ایسا ایمان لانے چاہتے ہیں جو کہ حقیقی ایمان ہو۔ ماتھے گھسا رہے ہیں اور ماتھے پہ داغ سجدہ ہیں، باتیں دنیا کی ہیں، بات تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں ایک تو عمل صالح کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، اس کی میں تفصیل بتاتا رہتا ہوں، آپ کو بتا بھی دی ہے، آئندہ بھی بتاؤں گا۔ ایمان باللہ اگر آپ کا نہیں ہے، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو آپ کا کوئی عمل اچھے سے اچھا وہ عمل صالح نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ نیت اصل کردار ادا کرتی ہے کسی بھی عمل کی مقبولیت کے سلسلے میں۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، نیت بنیادی کردار ادا کرتی ہے ایمان کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ کیوں؟ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، ہم گمراہ ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا تو آخرت پر نہ آخرت پر یقین ہے، نہ اللہ پر یقین ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، نہ رسول پر یقین ہے۔ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے بیزاری ہے، قرآن سے ہم بیزار ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں آپ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔
اور یہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے میں نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔